السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام على رسوله نبی الرحمہ وعلى آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد انتہائی واجب الاحترام، لائق ست تکریم حضرات علماء کرام، سامعین ذی وقار، گرامی قدر حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء
حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب کشمیری دام اللہ فیوزہم، الحمدللہ ہماری اس جامعہ میں آج جس عنوان سے معنون پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اس عنوان سے پروگرام اس جامعہ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے بھی جامعہ میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر پروگراموں کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کی خصوصیت شیخ المشائخ، مرشد العلماء، محبوب العلماء، شیخ طریقت حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب دام اللہ فیوزہم کی آمد ہم سب کے لیے باعث رحمت، خدام ختم نبوت کے لیے دلی مسرت کا ذریعہ۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کے تمام خدام ختم نبوت کی طرف سے اور برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دام اللہ فیوزہم کی طرف سے حضرت کی آمد سے قبل ہی تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج اس پروگرام کو زینت بخشنے کے لیے وقت دیا۔ میں آج کے پروگرام کے عنوان کی مناسبت سے چند ضروری گزارشات آپ شرکائے مجلس کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تحفظ ختم نبوت 1450 سال سے امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق ایک رائے پر کاربند رہی ہے۔ آپ امت مسلمہ کے اس اجماعی اور اساسی عقیدے کو دیکھیں۔ یہ عقیدہ میرے آپ کے ایمان کی بنیاد، عقیدہ ختم نبوت میرے آپ کے ایمان کی اساس، عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کے ایمان کی روح، جیسے زندگی بغیر روح کے نہیں، جیسے عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہو سکتی، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات طیبہ، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خلافت صدیقی میں سب سے پہلا اجماع، 1200 سے زائد صحابہ اور تابعین کی قربانیاں، 700 اصحاب پیغمبر کا خون، 70 بدری صحابہ کرام کا جام شہادت نوش کرنا، اور 13 صدیوں کے اندر جب بھی کبھی کسی بد باطن نے عقیدہ ختم نبوت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، جھوٹا دعوی نبوت کر کے میدان میں اترا، تو امت مسلمہ نے
شیشہ پلائی دیوار بن کر اس جھوٹے مدعی نبوت کا مقابلہ کیا۔ وہ جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کی شکل میں ہو تب اس کا مقابلہ کیا گیا، وہ جھوٹا مدعی نبوت اسود عنسی کی شکل میں ہو تب اس کے فتنے سے امت کو بچایا گیا، وہ جھوٹا مدعی نبوت طلحہ اسدی کی شکل میں ہو تب اس کا پیچھا کیا گیا، وہ جھوٹا مدعی نبوت ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ہو تب امت نے اس کا مقابلہ کیا۔ آئیے میں اور آپ آج اپنے اس جامعہ عثمانیہ سے سفر شروع کرتے ہیں تو یہاں سے لے کر ہندوستان کی سرزمین سے اٹھنے والے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کو دیکھیے، جس نے ہندوستان کی سرزمین پر جب جھوٹا دعوی نبوت کرنا چاہا اس سے پہلے اس نے پر پرزے نکالے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان میں متعارف کروانے کے لیے۔ کبھی اس نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے مجدد اسلام ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی وہ مہدی کے روپ میں میدان میں اترا، کبھی اس نے اپنے آپ کو مسیح کے عنوان سے میدان میں اتارا، کبھی وہ مسیح موعود بن کے مسلمانوں کے سامنے آیا، پھر اس سے آگے چل کر اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس سے آگے قدم بڑھا کر اس نے بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے آگے چل کر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنے اصل ہدف کو پانے کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ جیسے جیسے نکلتا گیا لوگوں کے سامنے آتا گیا، مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ لوگوں کے سامنے آتا، لوگ اس کے متعلق اپنی رائے قائم کرتے، علماء کرام کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوی نبوت پہنچے، علماء کرام نے اپنا کام کیا، فتاوی کی صورت میں مرزا غلام قادیانی کے کفر کو امت کے سامنے پیش کیا۔ مرزا غلام قادیانی خانقاہوں کے سامنے آیا تو خانقاہوں میں بیٹھنے والے رشد و ارشاد کی منزلیں طے کروانے والے طریقت کے میدان میں امت کے دلوں کو صاف کرنے والے بزرگان دین کے سامنے جب مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوی نبوت آئے تو ان خانقاہوں میں بیٹھنے والے اللہ اللہ کرنے والے بزرگوں نے مرزا غلام قادیانی کی عبارات کو دیکھا، مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو دیکھا۔ جائیے ہندوستان کی سرزمین پر ایک نام میاں جی عبدالرحیم سہارنپوری کا آج تاریخ کے اوراق میں مشہور و معروف ہے۔ یہ اپنے وقت کے کتب اور ولی کے درجے پر فائز تھے۔ ان کے سامنے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے چند اوراق لا کے رکھے گئے۔ میاں جی عبدالرحیم سہارنپوری نے اپنے ایمان کی روشنی کی بنیاد پر، اپنے قلب کی صفائی کی بنیاد پر، اپنے تعلق مع اللہ کی بنیاد پر، اپنے عشق رسول کی بنیاد پر مرزا غلام قادیانی کے ان اوراق کو دیکھا، مرزا غلام قادیانی کی ان کتب کو دیکھا جن کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، الہاد اور زندگاہ کا ایک سیلاب
سیلاب امڑ رہا تھا، میاں جی عبدالرحیم سہارنپوری نے ان اوراق کو دیکھنے کے بعد کہا آئندہ چند دنوں میں یہ شخص ایسے بیکار اریاں انشنٹ قسم کے دعوے کرے گا جن کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہوگا، جو ان دعاوی کو مانے گا وہ جنت سے کوسوں دور کر دیا جائے گا، حاویہ میں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ یہی میاں جی عبدالرحیم سہارنپوری تھے، ان کے پاس مرزا غلام قادیانی کا پہلا نام نہاد خلیفہ نور الدین آیا۔ میاں جی عبدالرحیم سہارنپوری نے اس نور الدین کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہا تجھے بحث و مباحثہ کی عادت ہے، تجھے لڑائی جھگڑے کو طول دینے کی عادت ہے، تو اپنی اس گفتگو کو بڑھانا چاہتا ہے تو میں تجھے یہ کہوں گا کہ تو مرزا غلام قادیانی کے قریب کسی قیمت پر بھی نہ جانا۔ مگر وہ کہنے لگے نور الدین سے، میاں جی عبدالرحیم سہارنپوری نے نور الدین سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تقدیر میں تیرے متعلق لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ تو مرزا غلام قادیانی کو بطور نبی کے مانے گا، تجھے میں دیکھ رہا ہوں اسلام تیرے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرا نام مرزا غلام قادیانی کے اصحاب میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ پھیرے کا نور الدین مرزا غلام قادیانی کے پاس ہندوستان گیا، اس سے چند سوال کیے، مرزا غلام قادیانی نے اس کے الٹے سیدھے جواب دیے۔ یہ نور الدین مرزا غلام قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مرتد ہو کے اپنے علاقے میں واپس آیا۔ میں نے عرض کیا تحفظ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ اس بنیادی عقیدے کے تحفظ کے لیے اگر مجھے مدارس دینیہ کی ضرورت پڑی تو مدارس دینیہ صفحے اول میں نظر آئے، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اگر مجھے طلباء کی ضرورت پڑی تو یہ طلباء پیغمبر کے دیوانے بن کے میدان کارزار میں اتر کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے شیشہ پلائی دیوار بن کے نبی کے عاشق بن کے ختم نبوت کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ اگر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے پیران اعظام کی ضرورت پڑی تو جائیے انور شاہ کشمیری کو دیکھیے، پیر مہر علی شاہ کو دیکھیے، شاہ اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کو دیکھیے، مولانا احمد علی لاہوری کو دیکھیے، پیر عبدالکریم بیر شریف والوں کو دیکھیے، سائیں امروٹی کو دیکھیے۔ آپ کو خانقاہ میدان عشق و وفا میں اتر کر پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ نے نام سنا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کا، آپ درسگاہ میں بیٹھے حضرت تھانوی نظر آئیں گے، آپ مسند تفسیر پر بیٹھے حضرت تھانوی نظر آئیں گے، آپ مسند حدیث پر بیٹھے حضرت تھانوی نظر آئیں گے، آپ مسند افتاء پر بیٹھے حضرت تھانوی نظر آئیں گے، آپ طریقت کی مسند پر بیٹھے حضرت تھانوی نظر آئیں گے، آپ منطق اور فلسفہ اٹھائے حضرت تھانوی نظر آئیں گے، آپ قرآن کی صفات مخارج اٹھائے حضرت تھانوی نظر آئیں گے۔ کون سا عنوان جس پر شاہ اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے علم سے امت کی رہنمائی نہیں کی مگر یہی شاہ اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ ہے جو مجھے میدان تحفظ ختم نبوت میں بھی آب و تاب کے ساتھ جیتے جاگتے زندہ اور جاوید نظر آتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، حضرت تھانوی کے پاس جاتے ہیں، حضرت تھانوی ان سے پوچھتے ہیں
کیا آپ کی کوئی رکنیت سازی، کوئی ممبر سازی بھی ہوتی ہے؟ سن رہے ہو؟ آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو. میں اپنی بات خود ہی سنا لوں گا انشاءاللہ. لو جی، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی جھلک پڑا. ابھی تو میں نے پہلا گیئر لگایا، ان لمیٹڈ گیئر ہے اس گاڑی میں. ہمارے مولانا حامد صاحب جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں بزرگ حضرات تشریف لے آئے ہیں تو ان کی آمد کا انتظار تھا، تو میں اپنی بات کو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد پونے گھنٹے میں سمیٹ دوں گا. چلو 5 منٹ میں سمیٹ دوں گا یار، آپ بھی کیا یاد کرو گے. شاہ جی حضرت تھانوی کے پاس باتیں آپ نے بہت سن رکھی ہیں، عمل کی ضرورت ہے. میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہوگی، باتیں ہمارے پاس بہت ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. چودھری افضل حق مرحوم مفکر احرار عطا اللہ شاہ بخاری کے دستے راس پولیس میں انسپیکٹر تھے. شاہ جی کی ایک تقریر سنی، 3 مہینے کے بعد جا کے استعفیٰ دیا، زندگی شاہ جی کے ساتھ لگا دی. ان کی ایک کتاب محبوب خدا پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، جیل میں لکھی ہے. محبوب خدا میں لکھتے ہیں انسان، توجہ کرنا، جملہ ساتھ لے کر جانا، چودھری صاحب کا جملہ. چودھری صاحب فرماتے ہیں انسان جنت کی نعمتیں اپنے اسی دنیا کے عمل کے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور جہنم کی آگ بھی اپنے اسی دنیا کے عمل کی وجہ سے ساتھ لے کر جاتا ہے. کام کرنے سے کام بنے گا. باتیں بہت سن رکھی ہیں. حضرت تھانوی نے شاہ جی سے کہا کیا آپ کی کوئی رکنیت سازی ہوتی ہے، ممبر سازی ہوتی ہے؟ شاہ جی نے کارگزاری پیش کی، جی ہاں ہماری رکنیت سازی ہوتی ہے. سال کے بعد ہم 1 روپیہ ساتھیوں کو لے کے تحفظ ختم نبوت کے مشن کا رکن بناتے ہیں. علماء توجہ کریں، بزرگ توجہ کریں، مشائخ توجہ کریں. سینہ گزٹ نہیں، پرنٹڈ میٹر ہے، سنی سنائی بات نہیں. رکشے کے پیچھے سے نہیں پڑھا، ٹرک کے پیچھے سے نہیں پڑھ کے آیا. اپنے اکابر کی کتابیں دیکھ کے پرنٹڈ میٹر لے کر، حضرت تھانوی کا نام لے کر، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر اس بھری مجلس میں بات کرنے لگا ہوں. شاہ جی سے کہا آپ کی کوئی رکنیت سازی، آپ کی کوئی ممبرشپ؟ شاہ جی نے کہا جی ہاں ہم سال کے بعد رکنیت سازی کرتے ہیں، ممبرشپ کرتے ہیں. حضرت نے کہا اس کا کوئی ہدیہ، اس کی کوئی فیس، رکنیت سازی کی کوئی فیس؟ شاہ جی نے کہا 1 روپیہ سالانہ اس رکنیت سازی کی فیس ہوتی ہے. جاؤ کتاب اٹھاؤ، تذکرہ مجاہدین ختم نبوت مرتب کرنے والے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایا آج بھی دنیا میں موجود. اپنے کانوں سے جا کے سنو، اپنی زبان سے سوال کرو، اپنی آنکھوں سے دیکھو. شاہین ختم نبوت نے اپنی کتاب تذکرہ مجاہدین ختم نبوت میں لکھا. شاہ جی سے سوال کیا شاہ اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے کیا آپ کی کوئی رکنیت سازی ہوتی ہے؟ شاہ جی نے کہا ہوتی ہے. انہوں نے کہا کتنی فیس ہے؟ شاہ جی نے کہا 1 روپیہ. شاہ اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے 25 روپے دیے. شاہ جی سے کہا اشرف علی کو محاذ تحفظ ختم نبوت کا 25 سال کے لیے کارکن بناؤ. زندہ رہا تجدید کراؤں گا، ورنہ اسی کارکن کی حیثیت سے کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. وہ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. میں 15 پروگرام چھٹ گیا ہے. لے ہاں حضرت انشاءاللہ حضرت کے بیان کے بعد میرا بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج نہیں، پھر کبھی. میں نے خود ایک اور پروگرام میں جانا. میرا کمال، حضرت جی آپ بزرگوں کی نظر سے بڑے بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں. میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر. مرشد میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.